بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری کوٹھی کے اسرار، مصنف اگاتھا کرسٹی، مترجم ایم اشفاق۔ ہم لوگ وہاں سے نکل کر سیدھے نرسنگ ہوم میں پہنچے۔ ہماری اچانک واپسی سے نک کو بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ ہاں بانو، پائرو نے اس کی استفہامی نظروں کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میری حیثیت باکس میں بند اس گڈے کی سی ہے جو ڈھکن کھلتے ہی باہر آ جاتا ہے۔ خیر، میں پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے معاملے سے الجھاؤ اور پیچیدگی دور کر کے اس میں ایک نظم اور ترتیب پیدا کر دی ہے، پائرو نے کہا۔ اس کا اب وقت بھی ہو چکا تھا۔ کیا آپ بے حد صفائی پسند ہیں مسٹر پائرو؟ نک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سوال میرے دوست ہسٹنگز سے کیجیے، پائرو بولا۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا۔ مجھے تفصیل سے پائرو کی معمولی خصوصیات جیسے ٹوسٹ کا چوکور روٹی سے کٹا ہونا اور انڈوں کا ہم ناپ ایک ناپ ہونا لازمی ہے بیان کرنا پڑی۔ پائرو بیٹھا مسکراتا رہا۔ یہ قصہ خوب بیان کرتا ہے۔ میرے قصے ختم کرنے پر وہ بولا، مگر اس کا کہنا بالکل صحیح ہے۔ میں اپنی ضد کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اب ذرا آپ ہی دیکھیے بانو کہ میں ہسٹنگز کو بیچ سے مانگ نکالنے کی ترغیب دینے سے اب تک باز نہیں کر سکا۔ تیڑی مانگ نکالنے کی وجہ سے اس کا چہرہ غیر متناسب ہو جاتا ہے، پائرو نے کہا۔ پھر تو مسٹر پائرو آپ مجھے بھی ناپسند کرتے ہوں گے کیونکہ میں بھی تو تیڑی مانگ نکالتی ہوں۔ ہاں، فریڈی کو آپ پسند کرتے ہوں گے کیونکہ وہ بیچ سے مانگ نکالتی ہے، مس نک بولی۔ اچھا، تو اب پتہ چلا کہ گزشتہ شام آپ کیوں اس کی خوبصورتی کا گن گا رہے تھے، میں نے غصے سے کہا۔ خدا را خاموش رہو، میں یہاں کام سے آیا ہوں۔ بانو، آپ کا وصیت نامہ ہمیں نہیں ملا، پائرو بولا۔ اوہ، اس کے ابرو سکڑ گئے۔ آخر اس کی اس قدر ضرورت کیا ہے؟ میں بھی مری تو نہیں ہوں، اور وصیت نامے کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ وصیت کرنے والا مر نہ جائے۔ کیوں، ہے نا یہی بات؟ مس نک بولی۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر اس کے باوجود مجھے اس سے دلچسپی ہے کیونکہ اس کے متعلق میں نے ایک رائے قائم کی ہے۔ آپ کا کام صرف سوچنا ہے۔ یاد کیجئے کہ آپ نے وصیت نامہ کہاں رکھا تھا، آخری بار اسے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ پائرو نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اسے کسی خاص جگہ پر نہیں رکھا تھا کیونکہ میں اس کی عادی نہیں۔ ممکن ہے کہ میں نے اسے کسی کونے میں ٹھوس دیا ہو، مس نک بولی۔ آپ نے اسے کسی خفیہ خانے میں تو نہیں رکھ دیا؟ پائرو نے پوچھا۔ خفیہ کیا؟ مس نک بولی۔ آپ کی نوکرانی ایلن کا کہنا ہے کہ آپ کے کمرے نشست یا لائبریری میں خفیہ خانہ ہے، پائرو بولا۔ بکواس ہے سب، میرے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں۔ ایلن نے آپ سے یہ کہا ہے؟ نک بولی۔ وہ آخری کوٹھی میں چھٹ پنے سے ہے اور اسے باورچی نے یہ خانہ دکھایا تھا، پائرو نے کہا۔ آج زندگی میں پہلی بار مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔ دادا تو اس سے واقف ہوں گے مگر انہوں نے مجھ سے کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ ایسی کوئی بات وہ مجھ سے پوشیدہ نہ رکھتے۔ مسٹر پائرو، کیا آپ کو کامل یقین ہے کہ ایلن من گھڑت قصہ بیان نہیں کر رہی؟ مس نک نے کہا۔ نہیں بانو، اس کی باتوں کا مجھے یقین نہیں۔ آپ کی اس نوکرانی میں کوئی عجیب و غریب بات ضرور ہے، پائرو نے کہا۔ اوہ، میں اسے یہ نام نہیں دے سکتی۔ اس کے شوہر کو نیم پاگل کہا جا سکتا ہے اور اس کا بچہ وحشی کہلانے کے قابل ہے، مگر ایلن وہ ہر طرح سے ٹھیک ہے، مس نک بولی۔ پچھلی رات آپ نے اسے آتش بازی دیکھنے کی چھٹی دی تھی یا نہیں؟ پائرو نے پوچھا۔ ضرور، انہیں ہمیشہ چھٹی ملتی ہے، صفائی کا کام بعد کو ہوتا رہتا ہے، مس نک بولی۔ اس کے باوجود وہ نہیں گئی تھی، پائرو بولا۔ نہیں، وہ گئی تھی، نک بولی۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ پائرو نے پوچھا۔ ارے میں وثوق سے نہیں کہتی کہ وہ گئی تھی، میں نے اس سے دیکھنے کے لیے کہا تھا اور اس کے لیے وہ میری مشکور تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ ضرور گئی ہوگی، نک بولی۔ برخلاف اس کے وہ تمام وقت گھر ہی میں تھی، پائرو نے کہا۔ تعجب ہے؟ کیا سچ؟ پائرو نے کہا۔ جی ہاں، اس سے قبل ایسی حرکت اس سے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کوئی وجہ بتائی؟ مس نک بولی۔ بتائی تو، مگر صحیح نہیں، پائرو نے کہا۔ نک نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا یہ سوال بہت اہم ہے؟ پائرو بے بسی سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں بانو، فی الحال میں اسے نظر انداز کرتا ہوں،
پائرو بولا۔ اور یہ کھانے والا معاملہ بھی؟ نک سوچتے ہوئے بولی۔ مجھے اس سے بڑھ کر حیرتناک بات سننے میں نہیں آئی۔ آپ لوگوں کو اسے وہ کھانا دکھایا بھی یا نہیں؟ نک نے کہا۔ اسے یاد نہیں کہ وہ کس جگہ ہے، پائرو بولا۔ مجھے یقین نہیں کہ میرے یہاں ایسی کوئی جگہ بھی ہے، مس نک بولی۔ میں بھی آپ کا ہم خیال ہوں، پائرو بولا۔ غریب لڑکی، بیچاری کے اعصاب بے حد متاثر معلوم ہوتے ہیں، پائرو بولا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آخری کوٹھی رہائش اختیار کرنے کے لیے مناسب جگہ نہیں، اور نک کا سارا جسم کانپ اٹھا۔ شاید اس کی رائے صحیح ہے، میں نے کبھی یہ محسوس کیا ہے، اس مکان میں ایک عجیب اثر ہے، نک آہستہ سے بولی۔ اس کی آنکھوں کی سیاہی گہری ہو گئی، پتلیاں پھیل گئیں، ان میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ پائرو نے جلدی سے اس کی توجہ دوسری باتوں کی طرف پھیر دی۔ ہم اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ وصیت نامہ، مگڈالا بکری کا آخری وصیت نامہ۔ میں نے اسی عنوان سے وصیت نامہ لکھا تھا۔ مجھے یہ الفاظ یاد ہیں، اور میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ میرا قرض اور قانونی اخراجات ادا کر دیے جائیں۔ میں نے ایک کتاب میں یہ پڑھا تھا، وصیت نک فخر سے بولی۔ تو آپ نے وصیت نامے کا فارم استعمال نہیں کیا تھا؟ پائرو نے پوچھا۔ نہیں، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نرسنگ ہوم جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ کرافٹ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ فارم بے حد پیچیدہ اور بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ وصیت نامہ سادہ اور معمولی انداز میں ہو، بہت زیادہ قاعدے اور قانون کی حاجت نہیں، نک نے کہا۔ مسٹر کرافٹ، کیا وہ موجود تھے؟ پائرو نے پوچھا۔ ہاں، اسی نے تو وصیت نامے لکھنے کی ترغیب دی تھی، ورنہ مجھے تو جہنم میں بھی اس کا خیال نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ ان اسٹیٹ مر گئی تو میری جائیداد کا معتبر حصہ سرکاری تحویل میں چلا جائے گا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی، نک نے کہا۔ ہمارے کرم فرما مسٹر کرافٹ بڑے کام کے آدمی ہیں، پائرو نے کہا۔ یہ حقیقت ہے۔ اس کے کہنے پر ایلن اور اس کے شوہر نے گواہ کے فرائض انجام دیے تھے۔ ارے ہاں، ٹھیک تو میں کیا بے وقوف ہوں، نک گرم جوشی سے بولی۔ ہم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بالکل گدھی ہوں، آپ لوگوں کو خواہ مخواہ کوٹھی بے سر کھپانے کے لیے بھیج دیا، حالانکہ وصیت نامہ چارلز کے پاس ہے، چارلز باس کے پاس، نک نے کہا۔ اچھا، پائرو نے کہا۔ مسٹر کرافٹ کی رائے تھی کہ وصیت نامہ کسی وکیل کے حوالے کر دیا جائے، نک بولی۔ ان کا مشورہ بالکل بجا تھا، پائرو نے کہا، مگر مجھے یہ واس کو سونپنا زیادہ مناسب نظر آیا تھا۔ خیر، تو ہم نے اسے ایک لفافے میں بھر کر اسی وقت بھیج دیا تھا، نک بولی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر اپنے تکیے میں دھنس گئی۔ مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ لوگوں کو بے حد پریشان کیا ہے۔ اگر آپ میرے وصیت نامے کو دیکھنا ہی چاہتے ہیں تو واس کو یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہوگا، نک بولی۔ مگر بغیر آپ کی اجازت ہی رکے کہ یقیناً، پائرو ہنس کر بولا۔ کیا احمقانہ بات ہے؟ وہ بولی۔ نہیں بانو، یہ احمقانہ بات نہیں بلکہ پیش بندی ہے، پائرو نے کہا۔ مگر میں اسے یہی کہوں گی۔ اسے سرہانے سے خط لکھنے کے لیے کاغذ اٹھا لیا۔ کیا لکھوں؟ کیا یہ لکھ دو کہ کتے کو خرگوش دکھا دو؟ خیال آ رہی، پائرو نے کہا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس نے نک سے چند الفاظ لکھوائے۔ آپ کی بڑی مہربانی بانو، پائرو نے خط لیتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو خواہ مخواہ تکلیف ہوئی، مگر آپ باور کیجئے میں بالکل بھول گئی تھی۔ آپ تو اس سے واقف ہوں گے کہ کس طرح لوگوں کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے، مس نک بولی۔ مگر جب ذہن میں حسن، ترتیب اور اصول ہو تو پھر انسان کچھ نہیں بھولتا، پائرو نے کہا۔ آپ تو مجھے احساس کمتری کی مریضہ بنا دیں گے، نک بولی۔ یہ ناممکن ہے۔ خیر، خدا حافظ بانو، آپ کے پھول تو نہایت حسین ہیں، اسے کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے بولا۔ سچ؟ یہ پھول فریڈی کا بھیجا ہوا ہے، یہ گلاب جارج کی طرف سے ہے، اور یہ جم لازرس کی طرف سے، اور یہ دیکھیے، وہ بولی۔ اس نے انگور سے بھری ایک ٹوکری پائرو کے آگے کر دی۔ یکلخت اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ جلدی سے آگے بڑھا۔ آپ نے اسے کھایا تو نہیں ہے؟ پائرو نے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ ایسا کیجیے گا بھی نہیں۔ آپ کو باہر سے آنے والی کوئی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ کوئی چیز نہیں، سمجھ گئی آپ؟ پائرو بولا۔ اوف! وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور ایک جاتا تھا۔ میں سمجھی، آپ کا خیال ہے کہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، قاتل ابھی تک گھات میں بیٹھا ہوا ہے، نک بولی۔ پائرو نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں، صرف باہر سے آنے والی تمام چیزوں کا خیال رکھیے گا، پائرو نے کہا۔
جب ہم لوگ باہر آئے تو رہ رہ کر مس نک کا خوفزدہ چہرہ مجھے یاد آتا جا رہا تھا۔ پائرو نے گھڑی نکال کر وقت کو دیکھا۔ جلدی کرو، اس کے پہلے کہ مسٹر واز کھانے کے لیے آفس سے نکل جائے، ہمیں اسے وہیں مل لینا چاہیے، پائرو بولا۔ وہاں پہنچنے پر بغیر کسی تاخیر کے ہم مسٹر واز کے آفس میں پہنچا دیے گئے۔ مسٹر واز نے کھڑے ہو کر ہمارا خیر مقدم کیا۔ اس کا رویہ تسنا سے پاک اور بالکل سنجیدہ تھا۔ صبح بخیر مسٹر پائرو، کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چارلز واز بولا۔ پائرو نے مس نک کا تحریر کردہ خط پیش کر دیا۔ اسے لے کر اس نے پڑھا اور پھر حیرت سے ہمیں دیکھنے لگا۔ معاف کیجیے گا، میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا، چارلز واز نے کہا۔ کیا مس نک کا مطلب ظاہر نہیں؟ پائرو نے کہا۔ اس خط میں لکھا ہے، اس نے انگلی سے خط کو مارتے ہوئے کہا، کہ میں مس نک کے اس وصیت نامے کو آپ کے حوالے کر دوں جو پچھلی فروری کو میری تحویل میں دیا گیا تھا، واز نے کہا۔ ٹھیک ہے، پائرو بولا، مگر حضرت مجھے مس نک کا وصیت نامہ نہیں دیا گیا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آج تک اس نے وصیت کی ہی نہیں، اور نہ میں نے اس قسم کی کوئی چیز تحریر کی ہے، چارلز واز بولا۔ مگر یہ وصیت نامہ اس کا اپنا ہی لکھا ہوا ہے اور آپ کو ڈاک کے ذریعے بھیجا گیا ہے، پائرو بولا۔ وکیل نے نفی میں سر ہلایا۔ اس صورت میں میرا جواب یہی ہے کہ مجھے ڈاک سے ایسی کوئی چیز نہیں ملی، چارلز واز بولا۔ کیا واقعی مسٹر واز؟ پائرو نے کہا۔ یہ حقیقت ہے مسٹر پائرو کہ مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی۔ اس صورت میں مسٹر واز کچھ کہنے کی گنجائش نہیں، ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، پائرو نے کہا۔ ہاں، ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اور پائرو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خدا حافظ مسٹر واز۔ خدا حافظ مسٹر پائرو، واز نے کہا۔ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں نے راستے میں پہنچ کر کہا۔ وثوق سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ ایک بات ظاہر ہے کہ وہ اپنی موجودہ روش سے دستبردار نہیں ہوگا۔ مجھے مس نک کا وصیت نامہ نہیں ملا، یہی اس کی صفائی ہے، میں نے کہا۔ مگر مس نک کے پاس وصولی کی رسید تو ہوگی، پائرو بولا۔ ان سب باتوں کے پیچھے وہ اپنا دماغ خراب کرنے والی نہیں۔ اس نے وصیت نامہ بھیج دیا اور اس کا کام ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ اسی دن وہ عمل جراحی کے لیے نرسنگ ہوم میں داخل ہو گئی، پائرو نے کہا۔ خیر، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ چلو ہم لوگ مسٹر کرافٹ سے ملتے ہیں، دیکھیں کہ وہ اس پر کیا روشنی ڈالتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے، پائرو نے کہا۔ مگر اس میں اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، اسے تم اس زاویے سے نہ دیکھو، اس کی طبیعت اس آدمی کی سی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، پائرو نے کہا۔ ہم لوگ جب پہنچے تو مسٹر کرافٹ باورچی خانے میں مصروف تھے اور ان کا چھوٹا سا گھر ایک نہایت لطیف خوشبو سے بسا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے وہ چولہے چکی سے دستبردار ہو گئے۔ وہ قتل کے سلسلے میں تبادلہ خیال کے لیے بے چین تھے۔ بس ایک سیکنڈ اور، آپ لوگ اوپر تشریف لے چلیے، بیگم بھی ہماری گفتگو میں حصہ لینا پسند کریں گی۔ اگر ہم نے یہاں بات چیت کی تو وہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ کوہو، میلی، ہمارے دو کرم فرما اوپر آ رہے ہیں، اس نے کہا۔ مسز کرافٹ بڑی گرم جوشی سے پیش آئیں۔ وہ نک کی خیریت جاننے کے لیے بے چین تھی۔ مجھے مسٹر کرافٹ سے زیادہ یہ پسند آئی تھی۔ غریب بچی نرسنگ ہوم میں ہے، مجھے تعجب نہیں جو اس کی طبیعت بالکل بگڑ گئی۔ کس قدر ہیبت ناک سانحہ ہے، ایک معصوم جوان لڑکی گولی کا نشانہ بنا دی گئی۔ یہ دنیا کا کوئی غیر مہذب علاقہ بھی نہیں۔ اس واقعے کے بعد سے مجھ پر چین کی نیند حرام ہو گئی ہے، مسز کرافٹ بولی۔ مجھے تو اس حادثے نے بزدل بنا دیا ہے۔ مجھے تو تمہیں کہیں چھوڑ کر جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس کے شوہر نے جو کوٹ پہن کر ہمارے بیچ آ گیا تھا کہا۔ مجھ پر یہ سوچ کر تھر تھری تاری ہو جاتی ہے کہ کل شام تم تنہا رہی تھی، مسٹر کرافٹ بول رہا تھا۔ اب تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، ہاں میں کہہ دیتی ہوں، مسز کرافٹ نے کہا، خاص کر کے غروب آفتاب کے بعد۔ مگر میں تو اس علاقے کو خیربات کہنے کی سوچ رہی ہوں۔ غریب نیک بکری، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنی کوٹھی میں چین کی نیند بھی نہ سو سکے گی۔ ہمیں اپنے مقصد تک پہنچنے میں تھوڑی سی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دونوں میاں بیوی کی طبیعت کچھ اس قدر باتونی واقع ہوئی تھی کہ ہم کوشش کے باوجود کچھ کہہ نہ سکے۔ وہ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے بے حد مشتاق تھے۔ کیا مقتولہ کے والدین آ رہے ہیں؟ جنازہ کب اٹھے گا؟ پولیس کی اس قتل کے بارے میں کیا رائے ہیں؟ انہیں کوئی سراغ ملا یا نہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ پلائمت میں ایک آدمی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ جب ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا جا چکا تو وہ ہمیں کھانا کھا کر جانے پر اصرار کرنے لگے، مگر پائرو کی بہانہ سازی نے ہمیں بچا لیا۔ گفتگو کے دوران ایک وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پائرو نے اپنا سوال ان کے سامنے دہرایا۔ ہاں، کیوں نہیں؟
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ہم پہلے یہاں آئے تھے۔ ڈاکٹروں نے اپینڈیسائٹس کا تشخیص کی تھی، کرافٹ بولا۔ مگر ممکن ہے کہ نک کو یہ مرض رہا ہی نہ ہو، مسز کرافٹ بولی۔ یہ ڈاکٹر ان کی تو باتیں بناتی ہیں، اگر انہیں کسی مریض کو چھیڑ چھاڑ کرنے کا موقع مل جائے۔ اس میں ایسی کوئی خرابی نہیں تھی جو اس پر عمل جراحی کیا جاتا، اسے صرف بدہضمی کی شکایت تھی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے لیا اور فتویٰ دے دیا کہ پیٹ کاٹنا پڑے گا، اور مرتی کیا نہ کرتی، نک کو مجبوراً نرسنگ ہوم میں داخل ہونا پڑا، مسز کرافٹ نے کہا۔ میں نے تو یوں ہی مذاقاً اسے پوچھا تھا کہ اس نے کوئی وصیت نامہ تحریر کیا ہے یا نہیں، مسٹر کرافٹ نے کہا۔ پھر پائرو نے پوچھا، اور اسے وہیں کھڑے کھڑے لکھ دیا۔ وہ پوسٹ آفس سے وصیت نامے کا فارم منگوانا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے روک دیا، کیونکہ ایک شخص نے مجھ کو بتایا تھا کہ بعض اوقات اس فائدے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا چچا زاد بھائی تو وکیل ہے، وہ اس کے لیے ایک مناسب وصیت نامہ تحریر کر دیتا۔ اس کی لکھی ہوئی وصیت تو صرف حفظ ما تقدم کے طور پر تھی، مسٹر کرافٹ نے کہا۔ گواہ کون تھا؟ پائرو نے پوچھا۔ ایلن اور اس کا شوہر، مسٹر کرافٹ نے کہا۔ اس کے بعد اس کا کیا بنا؟ پائرو نے پوچھا۔ بذریعہ ڈاک مسٹر واس کو بھیج دیا گیا تھا، مسٹر کرافٹ نے کہا۔ آپ کو ٹھیک معلوم ہے کہ اسے ڈاک میں ڈالا گیا تھا؟ پائرو نے پوچھا۔ جناب، میں نے خود اسے ڈاک میں چھوڑا تھا، یہاں دروازے کے باہر جو خط چھوڑنے کا باکس ہے اس میں، مسٹر کرافٹ نے کہا۔ اگر مسٹر واز یہ کہیں کہ ڈاک سے انہیں کوئی وصیت نامہ نہیں ملا تو؟ پائرو نے پوچھا، اور کرافٹ اسے دیکھنے لگا۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ ڈاک میں گم ہو گیا؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، مسٹر کرافٹ نے کہا۔ کیا آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اسے ڈاک میں ڈالا تھا؟ پائرو نے پوچھا۔ مجھے اس بارے میں کامل یقین ہے، میں قسم کھا سکتا ہوں، کرافٹ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ خوش قسمتی سے وصیت نامے کی ابھی ضرورت نہیں، کیونکہ مس نک کے فی الحال مرنے کی کوئی امید نہیں ہے، پائرو نے کہا۔ رحم خدا، پائرو چیخا۔ ہم لوگ اس وقت ہوٹل کی سمت جا رہے تھے۔ کون جھوٹا ہے، مسٹر کرافٹ یا مسز واز؟ کیونکہ مسٹر کرافٹ کے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وصیت نامے کو پوشیدہ رکھنے میں اس کا کوئی فائدہ نہیں، جبکہ خود اسی نے اس کی رائے دی تھی۔ نہیں، اس کی باتیں بالکل قابل یقین ہیں، کیونکہ اس کا اور نک کا بیان ایک سا ہے۔ مگر اس کے باوجود، پائرو کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں نے سوال کیا۔ اس کے باوجود مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب ہم لوگ پہنچے تو کرافٹ کچھ پکا رہا تھا، کیونکہ اخبار کے ایک کونے پر اس کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بہت واضح نشان پڑے تھے۔ میں نظر بچا کر اسے پھاڑ کر لیتا آیا ہوں۔ میں اس کاغذ کو اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اپنے دوست انسپیکٹر جاب کو بھیج دوں گا، ممکن ہے کہ وہ اس پر کوئی روشنی ڈال سکے، پائرو نے کہا۔ پھر میں نے پوچھا، تم نے محسوس کیا ہے کہ ہمارا دوست کرافٹ نقلی ہونے کی حد تک خوش مزاج ہے؟ پائرو نے کہا۔ ہمارے کھانا ختم کرتے ہی کرنل وسٹن تشریف لائے۔ کرنل صاحب فوجی انداز کے لمبے تڑنگے اور خوشرو آدمی تھے۔ پائرو کے لیے اس کے دل میں کافی عزت تھی، اور وہ پائرو کی کامیابی سے بخوبی واقف تھے۔ یہ قدرت کا کرشمہ ہے جو آپ ہمارے درمیان آج موجود ہیں، وہ بار بار اس جملے کو دہراتا تھا۔ اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں وہ اسکاٹ لینڈ کی مدد لینے پر مجبور نہ ہو جائے۔ اس کی خواہش خود اس کے عقدے کو حل کر کے قاتل کو گرفتار کرنے کی تھی، اور اسی وجہ سے وہ پائرو کی موجودگی سے خوش تھا۔ کیا عجیب معاملہ ہے، مگر خیر، وہ لڑکی نرسنگ ہوم میں محفوظ ہے۔ مگر اب اسے ہمیشہ کے لیے تو وہاں نہیں رکھ سکتے نا، کرنل بولا۔ یہی تو کرنل صاحب اصل دشواری ہے، مگر ایک صورت سے یہ مصیبت ٹل سکتی ہے، پائرو نے کہا۔ اور وہ صورت کیا ہے؟ کرنل نے کہا۔ یہ کہ ہم قاتل کو گرفتار کر لیں، پائرو بولا۔ مگر یہ کوئی بچے کا کھیل نہیں، آپ کو جس پر شک ہے اور وہ شبہ صحیح ہے تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا، ثبوت حاصل کرنے میں بڑی دقت ہوگی، کرنل نے کہا۔ اس قسم کا معاملہ ہمیشہ پیچیدہ اور مشکل ہوتا ہے۔ اگر کسی طرح وہ پستول ہمارے ہاتھ لگ جاتا، اگر قاتل ذرا بھی سمجھدار ہے تو پستول اس وقت سمندر کی تہہ میں پڑا ہوگا، پائرو نے کہا۔ مگر اکثر ان میں عقل کا فقدان ہوتا ہے۔ آپ کو لوگوں کی احمقانہ حرکت پر حیرت ہوگی۔ میں قاتلوں کے متعلق کچھ نہیں کہتا، ہمارے علاقے میں قتل کی واردات شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، بلکہ معمولی مجرموں کے متعلق بتا رہا ہوں۔ ان کی حد درجے احمقانہ حرکت آپ کو محو حیرت کر دے گی، کرنل نے کہا۔ اس قسم کے لوگوں کی ذہنیت بالکل جدا ہوتی ہے، پائرو بولا۔ شاید
اگر واز ہمارا ہی آدمی ہے تو پھر ہمارا کام آپس میں نبٹ جائے گا. وہ بڑا محتاط آدمی ہے اور ساتھ ہی ساتھ قابل وکیل بھی. وہ اپنا راز کبھی فاش نہیں ہونے دے گا. اگر کوئی عورت ہوتی تو بھی کچھ امید تھی، کیونکہ وہ اپنے مقصد کے حصول کی پھر کوشش کرتی. عورتوں میں صبر نہیں ہوتا، پائرو نے کہا. کرنل کھڑا ہو گیا. کل صبح اس کی تفتیش ہے. کارونر صاحب ہمارے حق میں کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ لوگوں کو کم از کم باتیں معلوم ہوں. ہم عوام کو ابھی اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ دروازے کی طرف بڑھا اور پھر اچانک تیزی سے چل کر ہمارے پاس آ گیا. خوب یاد آیا. میں تو اپنے اصل آنے کا مقصد ہی بھول گیا تھا. میں ایک معاملے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، کرنل نے کہا. کرسی پر دوبارہ بیٹھتے ہوئے اس نے جیب سے پھٹے ہوئے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر پائرو کے حوالے کر دیا. میرے سپاہی کو مس نک کی باغ کے تلاشی میں یہ کاغذ ملا تھا. آپ لوگ جس جگہ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، اس جگہ سے کچھ زیادہ دور پر یہ کاغذ نہیں تھا. ہمیں یہی ایک بامعنی سراغ مل سکا ہے، کرنل بولا. پائرو نے ہاتھ سے کاغذ کو برابر کیا. تحریر بڑی اور غیر مربوط تھی. روپیہ فوراً ملنا چاہیے. اگر تم نہیں، کیا ہوگا؟ تمہیں خبردار کرنا میرا فرض ہے. پائرو نے اسے بار بار پڑھا. یہ تو بہت دلچسپ ہے. میں اسے رکھ سکتا ہوں؟ وہ بولا. ضرور. انگلیوں کے نشان اس پر نہیں. اگر آپ اس کا کوئی مطلب نکال سکیں تو مجھے بے حد خوشی ہوگی. اور پھر کرنل وسٹن پھر سے کھڑا ہو گیا. اب مجھے چلنا چاہیے. جیسا کہ میں نے اس سے قبل آپ سے عرض کیا تھا کہ کل اس کی تفتیش ہے. ایک بات اور، آپ کو بطور گواہ کے نہیں بلایا جائے گا، سوائے ہسٹنگز کے. ہم لوگ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو آپ کی اس معاملے سے وابستگی کا حال معلوم ہو. کرنل نے کہا. میں سمجھتا ہوں. اور اس غریب لڑکی کے والدین کا کیا حال ہے؟ پائرو نے پوچھا. وہ لوگ آ جا رہے ہیں. تقریباً 5:30 بجے پہنچیں گے. غریب بیچارے. مجھے ان پر بڑا ترس آ رہا ہے. وہ اپنی بیٹی کی لاش کو پرسوں لے کر جائیں گے. اسے اپنے سر کو جنبش دی. بڑا ہی دل خراش معاملہ ہے. مجھے اس میں ذرا برابر بھی مزہ نہیں آ رہا ہے مسٹر پائرو، کرنل نے کہا. اور یہاں کسے مزہ آ رہا ہے کرنل صاحب؟ جیسا کہ آپ نے بھی کہا، یہ بڑا ہی دل خراش معاملہ ہے، پائرو بولا. جب وہ چلا گیا تو پائرو دوبارہ کاغذ لے کر دیکھنے لگا. کیا کوئی سراغ ہے؟ میں نے پوچھا. اس نے اپنے شانے کو جھٹک دیا. کیسے کہا جائے؟ اسے بلیک میلنگ کی بو آ رہی ہے. اس رات ہماری پارٹی کسی فرد پر روپے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا. ہاں، یہ ممکن ہے کہ کسی اجنبی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہو، پائرو نے کہا. اس نے اس تحریر کو آتشی شیشے سے دیکھنا شروع کر دیا. ہسٹنگز، دیکھو، یہ تحریر تمہیں جانی پہچانی معلوم نہیں ہوتی کیا؟ پائرو نے کہا. اس سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہاں، یاد آیا، مسٹر رائس کا وہ خط. ہاں، پائرو نے آہستہ سے کہا. دونوں میں مشابہت ہے، بہت زیادہ مشابہت. یہ عجیب بات ہے، مگر اس کے باوجود مجھے اس کے مسز رائس کی تحریر ہونے پر شبہ ہے، پائرو نے کہا. اندر آئیے. اس نے دروازے پر کسی کی دستک سن کر کہا. دروازہ کھلا اور کمانڈر چیلنجر اندر آ گیا. میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ سوچا کہ دیکھتا چلو کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں، وہ بولا. فی الحال تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں، پائرو نے کہا. یہ تو بری بات ہے، مگر مجھے یقین نہیں آتا مسٹر پائرو. میں آپ کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہوں. آج تک آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑا، کمانڈر بولا. یہ صحیح نہیں، پائرو بولا. 1893 میں جب میں بیلجیم میں تھا تو مجھے ایک زبردست ناکامی سے دوچار ہونا پڑا تھا. تمہیں یاد ہے ہسٹنگز؟ میں نے تم سے ذکر کیا تھا وہ چاکلیٹ کے بکس والا معاملہ، پائرو نے کہا. مجھے یاد ہے، میں نے کہا. مگر اسے تو ایک زمانہ ہو گیا، چیلنجر بولا. اب اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. جہاں تک اس معاملے کا تعلق ہے، آپ اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے نا؟ کمانڈر چیلنجر نے کہا. اس کی تو میں قسم کھاتا ہوں. میں وہ کتا ہوں جو ایک بار بو پا لے تو پھر اپنے راستے سے بھٹکتا نہیں، پائرو نے کہا. بہت خوب. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ چیلنجر نے کہا. مجھے 2 آدمیوں پر شک ہے، پائرو بولا. شاید مجھے ان دونوں آدمیوں کا نام نہیں پوچھنا چاہیے، چیلنجر بولا. میں آپ کو ان کا نام نہیں بتا سکتا. ممکن ہے میرا شبہ غلط ہو، پائرو نے کہا. مجھے امید ہے کہ میری تفتیش تشفی بخش ہے، اس نے ایک لطیف مسکراہٹ کے ساتھ کہا. آپ ڈیون پورٹ سے 8:30 بجے کے چند منٹ بعد روانہ ہوئے اور آپ یہاں 10:05 پر پہنچے، یعنی جرم سرزد ہونے کے 20 منٹ بعد. مگر ڈیون پورٹ سے یہاں کا فاصلہ صرف 30 میل کا ہے
اور آپ نے اکثر اس مسافت کو گھنٹہ بھر میں طے کیا ہے، اس لیے اب آپ پر واضح ہو گیا ہوگا کہ آپ کی تفتیش معقول نہیں، پائرو نے کہا۔ جی ہاں، مگر میں، چیلنجر نے کہنا چاہا۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں ہر بات کی پوری تفتیش کرتا ہوں، جیسا کہ میں نے قبل اس سے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ کی تفتیش معقول نہیں، مگر اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ میرا اندازہ کہتا ہے کہ آپ مس نک سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، پائرو نے کہا۔ چیلنجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میری یہ ایک دیرینہ خواہش ہے، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، مگر نک کی منگنی کسی اور سے ہو چکی تھی، یہی وجہ شاید دوسرے شخص کو مارنے کی ہو سکتی ہے، مگر یہ غیر ضروری ہے کیونکہ وہ شخص ایک ہیرو کی موت مرتا ہے، پائرو نے کہا۔ تو پھر یہ سچ ہے کہ نک اسٹیون سے وابستہ تھی؟ آج صبح سے ہر آدمی کی زبان پر یہی بات ہے، چیلنجر نے کہا۔ ہاں، آپ کو پہلے کبھی اس کا شک نہیں ہوا؟ پائرو نے کہا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ کسی اور سے منسوب ہو چکی ہے، صرف 2 دن قبل اس نے مجھ سے ذکر کیا تھا، مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شخص کون ہے، چیلنجر بولا۔ وہ آدمی مائیکل اسٹیون تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی دولت مس نک کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ وقت اس کے قتل کا نہیں، آپ کے نقطۂ نظر سے ابھی تو اس کا دل غم کے آنسو بہا رہا ہے، مگر وہ جوان ہے اور میرے خیال میں وہ آپ کو پسند بھی کرتی ہے، پائرو نے کہا۔ چیلنجر خاموش کھڑا سنتا رہا، اگر یہ وہ بڑبڑایا۔ دروازے پر کسی دستک کی آواز آئی، دروازہ کھلا اور مسز فریڈریکا رائس اندر داخل ہوئی۔ میں ساری جگہ آپ کو تلاش کرتی پھر رہی ہوں، اس نے چیلنجر سے کہا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں پر ہیں، میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ میری گھڑی لائے ہیں یا نہیں، مسز رائس بولی۔ جی ہاں، میں تو آج صبح ہی لے آیا تھا، چیلنجر بولا۔ اس نے جیب سے گھڑی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ گھڑی کی ساخت اور بناوٹ عجیب و غریب تھی۔ گھڑی کی شکل بالکل گول تھی، اس میں سیاہ چمڑے کا پٹا لگا ہوا تھا۔ نیک بکلی کی کلائی پر میں نے ایسی ہی ایک گھڑی دیکھی تھی، مجھے امید ہے کہ اب یہ گھڑی بالکل صحیح وقت دکھائے گی، چیلنجر نے کہا۔ یہ بالکل واہیات گھڑی ہے، ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، فریڈریکا رائس بولی۔ پھر تو یہ ہاتھی کا دانت ہے، صرف دکھانے کا، کھانے کا نہیں، پائرو بولا۔ کیا دونوں خصوصیات یکجا نہیں ہو سکتی؟ مسز رائس نے باری باری ہمیں دیکھتے ہوئے کہا۔ کہیں میں آپ لوگوں کی گفتگو میں حارج تو نہیں ہو رہی؟ وہ بولی۔ بالکل نہیں، ہماری گفتگو کا موضوع اس افواہ سے ہے جو لوگوں میں گرم ہے، اور جس میں کہا جا رہا ہے کہ مس نک کی منگنی مرحوم اسٹیون سے ہو چکی تھی، پائرو بولا۔ اچھا، تو پھر نک کی مائیکل اسٹیون سے واقعی نسبت لگ چکی تھی، رائس بولی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوئی؟ پائرو نے کہا۔ کچھ پتا نہیں کیوں، مگر میرا خیال تھا کہ پچھلی ملاقات میں وہ اس کی طرف مائل نظر نہیں آتا تھا، دونوں ساتھ ساتھ کافی گھوما کرتے تھے، مگر کرسمس کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے دونوں سرد پڑ چکے ہیں۔ جہاں تک مجھے علم ہے دونوں شاذ و نادر ہی ملا کرتے تھے، مسز رائس نے کہا۔ دونوں نے نہایت کامیابی کے ساتھ اس بات کو پردہ راز میں رکھا، پائرو نے کہا۔ میرے خیال میں بڈھے سر میتھیو کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، وہ ضرور کچھ پاگل ہے، مسز رائس بولی۔ آپ کو کبھی شبہ نہیں ہوا میڈم؟ آپ کی تو نک سے گہری دوستی ہے، پائرو نے پوچھا۔ نک اگر چاہے تو شیطان کا بھی روپ دھارن کر سکتی ہے، رائس بڑبڑائی، مگر اب مجھے پتا چلا کہ آج کل وہ کیوں پریشان رہا کرتی تھی۔ اوف، مجھے تو اس کی کل کی باتوں سے ہی سمجھ لینا چاہیے تھا، مسز رائس بولی۔ آپ کی ننھی سہیلی بڑی پرکشش ہے میڈم، پائرو نے کہا۔ جم لازرس کا بھی کسی زمانے میں یہی خیال تھا، چیلنجر نے پھیکی احمقانہ سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ جم، اس نے اپنے شانے کو جھٹکا، اس کے خفا ہونے میں کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ پائرو سے مخاطب ہوئی۔ یہ بتائیے مسٹر پائرو، کیا آپ؟ وہ چپ ہو گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، چہرہ سفید ہو گیا تھا اور اس کی نظریں ٹیبل پر کڑی ہوئی تھیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بانو؟ پائرو نے کہا۔ میں نے ایک کرسی پیش کی اور سہارا دے کر اسے بٹھایا۔ اس نے اپنے سر کو جنبش دی، اس کی زبان سے صرف اتنا نکلا، میں اچھی ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ ہم لوگ اس کی حالت دیکھتے رہے۔ 1 منٹ کے بعد وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا بے ہودگی ہے پیارے جارج، تم اس طرح پریشان نہ ہو، قتل و خون کے متعلق باتیں کیجیے۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ مسٹر پائرو صحیح راستے پر ہیں یا نہیں، وہ بولی۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا بانو، پائرو بولا۔ مگر آپ نے اندازہ تو قائم کیا ہوگا، اس نے پوچھا۔
شاید، مگر مجھے بھی کافی ثبوت کی ضرورت ہے، پائرو نے کہا۔ اوہ، رائس نے بے اعتباری سے کہا اور اچانک وہ کھڑی ہو گئی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اب جا کر آرام کروں گی، شاید کل مجھے نک سے ملاقات کرنے کی اجازت بھی مل جائے، مسز رائس بولی اور وہ چلی گئی۔ کوئی اس عورت کے دل کا حال نہیں جان سکتا، نک اسے چاہتی ہو تو مجھے یقین نہیں کہ یہ بھی اسے چاہتی ہے، مگر عورتوں کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا، ان کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہوتا ہے، کمانڈر چیلنجر نے کہا۔ آپ کیا باہر جا رہے ہیں مسٹر پائرو؟ پائرو کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی ٹوپی پر سے گرد صاف کر رہا تھا۔ جی ہاں، میں ذرا شہر جا رہا ہوں، پائرو نے کہا۔ مجھے کوئی کام نہیں، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ وہ بولا۔ بڑی خوشی سے، پائرو نے کہا۔ ہم لوگ کمرے سے باہر آئی تھی کہ پائرو معذرت کر کے واپس کمرے میں آ گیا۔ میری چھڑی رہ گئی، اس نے واپس آ کر کہا۔ چیلنجر چھڑی دیکھ کر مسکرائے بغیر رہ نہ سکا۔ چھڑی پر تلائی گولڈ چھلے چڑھے ہوئے تھے اور وہ بہت زیادہ مرصع تھی۔ پائرو سب سے پہلے ایک پھول والے کے یہاں پر گیا۔ میں مس نک کو پھول بھیجنا چاہتا ہوں، پائرو بولا۔ دکاندار کو اس کی تشفی کرانے میں کافی سرمغزی کرنی پڑی۔ اس نے ایک سنہری ٹوکری کا انتخاب کیا جسے نارنجی کارنش سے بھرنے کے بعد ایک بڑے نیلے فیتے سے باندھا جائے گا۔ دکاندار نے ایک کارڈ دیا جس پر اس نے تسنا سے کام لے کر لکھ دیا، ہرکلی پائرو کی بہترین خواہشات کے ساتھ۔ میں نے بھی آج صبح اسے پھولوں کا تحفہ بھیجا ہے، میں سوچتا ہوں کہ تھوڑے سے پھل بھی لگے ہاتھوں بھیج دوں، چیلنجر نے کہا۔ بیکار ہے، پائرو بولا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ بولا۔ میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں کیونکہ معقولات اور مشروبات کے بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، پائرو نے کہا۔ کون کہتا ہے؟ چیلنجر بولا۔ میں کہتا ہوں، یہ قانون میں نے بنایا ہے، پائرو بولا۔ رحم خدا، چیلنجر کی زبان سے نکلا۔ اسے پائرو کی باتوں سے سخت حیرت ہوئی تھی۔ تو یہ بات ہے، آپ ابھی تک ڈرتے ہیں، وہ بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔